لاہور کی پرانی گلیوں کی تنگ راہداریوں میں ایک چھوٹا سا مکان تھا جہاں ارمان اپنے خوابوں کے ساتھ رہتا تھا۔ دن بھر کمپیوٹر کی دکان پر مزدوری اور رات کو کمپیوٹر سائنس کی ڈگری کے لیے پڑھائی۔ اس کے خواب آنکھوں میں اس طرح تھے جیسے صبح کا سورج ہو، روشن اور امید سے بھرپور۔ اسی محلے کے اختتام پر وہ پرانی حویلی تھی جہاں عالیہ رہتی تھی، ایک رئیس گھرانے کی واحد بیٹی جسے زندگی نے نازوں سے پالا تھا، مگر اس کے دل میں غرور نام کی چیز کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ وہ سائیکالوجی کی طالبہ تھی اور انسانوں کے دلوں کو سمجھنے میں یقین رکھتی تھی۔ ایک ستمبر کی شام جب بارش نے اچانک لاہور کو ڈبو دیا، عالیہ لائبریری سے واپس آ رہی تھی کہ بارش نے اسے راستے میں ہی پکڑ لیا۔ اس کی سفید شلوار پر پانی کے قطرے موتیوں کی طرح جڑ رہے تھے۔ ارمان، اگر برا نہ مانے تو آپ میرے چھاتے میں آ سکتی ہیں۔ یہ آواز تھی ارمان کی جو خود بھی لائبریری سے واپس جا رہا تھا۔ عالیہ نے مڑ کر دیکھا تو ایک سادہ سا لڑکا اپنا پرانا چھاتا اس کی طرف بڑھا رہا تھا۔ عالیہ، شکریہ، ورنہ بارش تو مجھے کہانی بنا دیتی۔ چھاتے کے نیچے چلنے کے ان چند لمحوں نے دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جگہ بنا لی۔ ہوا میں خوشبو تھی بارش کی اور دلوں میں ایک انجانا سکون۔ آہستہ آہستہ ان کی ملاقاتیں بڑھنے لگی۔ عالیہ کبھی ارمان سے کمپیوٹر سیکھنے کا بہانہ کرتی، کبھی دریا کے کنارے لمبی چہل قدمی پر نکل جاتی۔ پارک کی شامیں، دریا کے کنارے لمبی باتیں اور گلی کی چھوٹے ہوٹل پر چائے کی کپ، ان سب نے ایک خاموش رشتہ بن دیا۔ عالیہ، ارمان، تمہارے ہاتھوں میں ایسا سکون ہے جیسے ساری دنیا کے شور کو چپ کرا دیتا ہو۔ ارمان، شاید اس کے لیے تم پہلی ہو جو میری خاموشی کی زبان سمجھتی ہو۔ ایک رات دریا کے کنارے چاندنی میں نہاتی ہوئے ارمان نے ہمت جمع کی۔ دریا کی لہروں کی آواز ان کے دلوں کے دھڑکنوں کے ساتھ مل رہی تھی۔ ارمان، عالیہ، تم جانتے ہو میں ایک غریب گھر کا لڑکا ہوں۔ میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں سوائے اپنے خوابوں کے، مگر تمہارے بغیر یہ خواب ادھورے ہیں۔ عالیہ کے آنکھوں میں چمک آ گئی جیسے ستارے ٹوٹ کر ان میں سما گئی ہو۔ عالیہ، ارمان، محبت کوئی سودا نہیں جو دولت سے خریدا جائے، یہ تو ایک احساس ہے جو دل سے اٹھتا ہے۔ میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں۔ جب عالیہ کے والد سجاد علی کو اس محبت کا پتہ چلا تو وہ آگ بن گئے۔ حویلی کے حال میں ان کا غصہ دیواروں سے ٹکرا رہا تھا۔ سجاد علی، میری بیٹی ایک مزدور کے بیٹے کے ساتھ، یہ ہماری نسلوں کی رسوائی ہے، ہماری عزت کا جنازہ ہے۔ عالیہ، ابا، یہ محبت ہے، جرم نہیں، ہماری محبت میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ مگر ان کے کانوں پر جو تک نہ رہی گئی۔ ادھر ارمان کے گھر بھی خوف طاری تھا۔ ارمان کی ماں، بیٹا، یہ امیر لوگ ہیں، ہمیں کبھی اپنا نہیں سمجھیں گے، خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ ارمان، ہمیں محبت سب سے بڑا خواب ہے اور میں اس خواب کو پورا کر کے رہوں گا۔ ایک رات عالیہ نے ارمان کو فون کیا، اس کی آواز لرز رہی تھی۔ عالیہ، ارمان، ابا نے میری شادی کا فیصلہ کر لیا ہے، اگر ہم نے اب نہ بھاگا تو پھر کبھی نہیں۔ کیا تم میرے ساتھ بھاگ سکتے ہو؟ ارمان، تمہارے ساتھ ہر قدم اٹھانا میرے لیے اعزاز ہے، تمہارے ساتھ ہوں تو موت بھی آسان ہے۔ وہ رات کے اندھیرے میں لاہور سے کراچی کے لیے نکل گئے۔ بس کی کھڑکی سے باہر جھانکتے ستارے ان کے مستقبل کے خواب دیکھ رہے تھے۔ کراچی پہنچ کر انہوں نے لیاقت آباد میں ایک چھوٹا سا کمرہ کرائے پر لیا۔ بوسیدہ دیواریں، ٹوٹی کھڑکی، پرانا سا بستر، مگر ان کی محبت نے اسے جنت بنا دیا۔ ارمان نے ایک سافٹ ویئر کمپنی میں نوکری حاصل کی جبکہ عالیہ نے ایک اسکول میں پڑھانا شروع کیا۔ ایک رات چھت پر بیٹھی ہوئے، عالیہ، ارمان، کیا تمہیں لگتا ہے کبھی ہمارے گھر والے ہمیں معاف کر دیں گے؟ ارمان، ہماری محبت ہی ہمارا گھر ہے، باقی سب تو دیواریں ہیں۔ یہ کمرہ میرے لیے ایک محل ہے کیونکہ اس میں تم ہو۔ لاہور میں سجاد علی نے اپنی عزت بچانے کے لیے اپنے آدمیوں کو کراچی بھیج دیا۔ وہ ہر گلی کوچے میں ارمان اور عالیہ کو ڈھونڈتے رہے۔
ان کی عزت کی بھوک انسانی زندگی سے بڑھ کر تھی۔ ایک اتوار کی شام جب سورج سمندر میں ڈوب رہا تھا، ارمان اور عالیہ سمندر کے کنارے ساحل پر ٹہل رہے تھے۔ سمندر کی لہریں ان کے پاؤں چوم رہی تھی۔ عالیہ، دیکھو ارمان۔ عالیہ نے ایک دل کا نشان ریت پر بنایا اور کہا، دیکھو ارمان، یہ دل کبھی مٹ نہیں سکتا۔ ارمان، یہ دل ہماری محبت کی طرح ہے، وقت کی ہر آزمائش میں قائم رہے گا۔ یہ دل ہماری خون سے بھی لکھا جائے تو امر رہے گا۔ اس لمحے 3 سیاہ گاڑیاں رکی۔ سجاد علی اپنے آدمیوں کے ساتھ باہر نکلے۔ ان کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ سجاد علی، عالیہ، فوراً میرے ساتھ چلو۔ اور تمہاری ہمت کیسی ہو میری بیٹی کو بھگانے کی؟ میں تجھے اپنے ساتھ لے جاؤں گا، مگر پہلے یہ لڑکا مرے گا۔ یہی ہے عزت کی قیمت۔ آدمیوں نے ارمان کو پکڑ لیا۔ بندوق سیدھی اس پر تان دی گئی۔ ارمان، عالیہ، بھاگ جاؤ، اپنی جان بچاؤ۔ مگر عالیہ دوڑ کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی، اپنے سینے کو ارمان کے سامنے کر کے۔ عالیہ، اگر ارمان کی جان لو گے تو مجھے بھی جانا ہوگا، کیونکہ میں اس کے بغیر سانس نہیں لے سکتی۔ یہ محبت ہے، رسوائی نہیں۔ بندوق کی گرج اٹھی، گولی عالیہ کی سینے میں اتری۔ ارمان نے چیخ کر اسے باہوں میں تھام لیا۔ ارمان، عالیہ، نہیں، تم مجھے اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ تم نے وعدہ کیا تھا، ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ مگر اگلے ہی لمحے ایک اور گولی چلی اور ارمان کی دل بھی چیر گئی۔ وہ دونوں ریت پر گر گئے۔ خون نے ان کے ہاتھوں کے بیچ بہہ کر ایک لکیر بنائی جو سمندر کی لہروں میں گھلتی جا رہی تھی۔ عالیہ سرگوشی میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ ارمان، محبت کا حق ادا کرنا تھا۔ ارمان آخری سانسوں کے ساتھ، تم نے محبت کو امر کر دیا، ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ اور اسی دوران دونوں خاموش ہو گئے، ایک دوسرے کے ہاتھ تھامے۔ عالیہ کے والد پتھر بنے کھڑے تھے۔ وہ بیٹی کو زندہ واپس لے جانا چاہتے تھے، مگر اپنے ہی ہاتھوں سے بیٹے اور عزت دونوں کو کھو بیٹھے۔ ان کی آنکھوں میں صرف خالی پن تھا۔ صبح ہوئی تو سمندر کی لہریں ان کے خون آلود قدموں کے نشان مٹا رہی تھی، مگر ان کی محبت کی داستان ہمیشہ کے لیے لوگوں کے دلوں میں لکھی گئی۔ آج بھی جب سمندر کے کنارے پر سورج ڈوبتا ہے تو کہتے ہیں کہ 2 سائے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ٹہلتے نظر آتے ہیں، ارمان اور عالیہ، جنہوں نے موت کو بھی شکست دے دی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کرنا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اکیلے راہوں میں چلتا ہوں میں، تیری یادوں کا سایہ ہے ساتھ میں، ہر ایک موڑ پہ دکھ کی کہانی، تیرے بنا ہے ادھوری زندگانی۔